سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ریگنگ ہوئی ہے سلیکشن میں اور اس کے خلاف ہم نے ایک پورا کیمپین شروع کیا ہوا ہے اور ہمارا مطالبہ سمپل ہے، بہت سمپل ہے۔ فارم 45 کے مطابق جو نتائج جو اٹیسٹڈ رزلٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا جو کینڈیڈیٹ کامیاب ہے اس کی نوٹیفکیشن کروائی جائے۔ سیکنڈ، جو الیکشن جو کمشنر نے جو انکشافات کی ہیں اس انکشافات کے حوالے سے عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ تو ہماری بہت بات ہے، اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ لیکن میں اپنے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں پوری پختونخوا کے لیے آواز بنوں گی۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو حقوق ہے، جو رائٹس ہے، وہ اس وقت وفاق ادا نہیں کر رہی۔ یعنی جو کمٹمنٹ NFC ایوارڈ میں جو کمٹمنٹ کی گئی تھی ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو ہمارا نیٹ ہائیڈر پروفٹ کی جو آمدن ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو فاٹا مرجر کے حوالے سے جو کمٹمنٹ کی جو پرسنٹیج جو ڈیسیجن کیا گیا تھا اس کا بھی وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت صوبے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور خاص کر جو سی پیک میں ہمارا شیئر ہے، جو NFC میں ہمارا جو ڈیو رائٹس بنتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں یہ اپنے لوگوں کو خیبر پختونخوا کے جو ہمارے عوام ہیں جس نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، صوبے کو بھی دیا ہے اور وفاق کو بھی دیا ہے، میں اس کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ KPK کے مسائل کا بھرپور آواز بنیں گے۔ وہ ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، ہمارے بزنس، ہمارا کاروبار افغانستان، سینٹرل ایشیا اور رشیا اسٹیٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کاروبار بنے، روزگار بنے اور ترقی آئے۔ کہ جب ہمارے یہاں، کیونکہ یہ ہماری نزدیک ترین جگہ ہے، جو سی پیک میں ہمارے ڈیو شیئر ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پشاور سے ڈی خان تک موٹر وے اور دیر سے چترال تک موٹر وے، تاکہ یہاں جو خوشحالی آئے، اور ساتھ ساتھ جو NFC ایوارڈ میں ہمارا شیئر بنتا ہے، جو ہمارا نیٹ ہائیڈر پراپرٹی جو شیئر ہے، جو دیگر بھی ہمارے بڑے بڑے ایشوز ہیں KPK کے، انشاءاللہ اس کی آواز بنیں گے۔ میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس میں صرف جذبات تقریر کروں گا، میں اسٹیٹسٹک کے ساتھ، کیلکولیشن کے ساتھ، پراپر ڈیٹا سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آواز بنوں گا، اور پوری جو ہماری PTI کی جو نمائندے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی صوبے کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، ان کی آواز بنیں گے۔ اور یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، جو اس وقت وفاق میں جو ایک جاری وزیر اعظم کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں۔ جاری وزیر اعظم اس لیے کہ کمشنر نے تو کہا کہ 13 کو بھی سیٹیں PTI کی تھی، اس کو ہروایا گیا ہے، تو باقی بھی دیکھیں جو کراچی میں، جو لاہور میں، مطلب پنجاب، جو بلوچستان میں ہماری تو 180 سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں، اور ہم سے جو بلا چھینا گیا اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہیں کہ ہمیں اسپیشل سیٹ نہیں مل رہی، اس پہ بھی ہم عدالت میں جائیں گے، تو ہماری تو 2/3 میجارٹی بنتی ہے۔ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اور وزیر اعظم کوئی اور بنے گا، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ لڑیں گے، عوام میں بھی جائیں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور کسی بھی صورت میں اس ناجائز حکومت جو کہ اس کرسی میں بیٹھے گی، ان کو اتنی آسانی سے جو جیت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی، اور صوبے میں تو ہے، اور پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔